بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب پاک کے صدقے و طفیل سے جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے ہم کو اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے یہاں عبادت کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، چاہے وہ عمل تعداد کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہو یا بہت چھوٹا ہو، مقدار کے اعتبار سے وہ رات بھر کا عمل ہو یا پھر چند لمحوں کا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مقدار کے اعتبار سے کسی کے عمل کو پسند کرتا ہے، نہ وقت اور گھنٹوں کے اعتبار سے کسی کے عمل کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ بندے کے اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جس عمل میں سچائی اور اخلاص شامل حال ہوتا ہے. اخلاص جس عمل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص نہ ہاتھ کے کسی عمل کا نام ہے، نہ پیر کے کسی عمل کا نام ہے، نہ دماغ کی سوچ کا نام اخلاص ہے، بلکہ اخلاص دل میں پیدا ہونے والے خشوع اور خضوع کا نام اخلاص ہے. جب بندہ عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر لے لے، اگر کوئی بندہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال ہے، یہ تصور ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے یہ 20 رکعت پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اگر نہ پڑھوں تو اس کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور پڑھ لوں تو میرے لیے ثواب ہے. تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے لیے اس نیت کے ساتھ وہ شخص آ گیا تاکہ عذاب سے بچ جاؤں اور ثواب کو پالوں، تو بے شک نماز تراویح کے 20 رکعت پڑھنے پر اس شخص کو ثواب بھی مل جائے گا اور عذاب سے وہ بچ بھی جائے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، بدلے میں 2 رکعت نماز پڑھا، اور وہ 2 رکعت نفل نماز تھی عشاء کی، لیکن وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں نہ ثواب اس کی نیت تھی، نہ عذاب سے بچنا اس کا مقصد تھا، بلکہ اس لیے وہ یہ نماز پڑھ رہا تھا تاکہ میں سبحان ربی الاعلیٰ اس درد کے ساتھ کہوں کہ میرا پروردگار سن لے اور مجھے خدا کی قربت نصیب ہو جائے. تو فرماتے ہیں وہ 20 رکعت نماز پڑھنے والے کو ثواب تو ملا تراویح کا، لیکن وہ درجہ اور وہ قربت نہیں ملی جو 2 رکعت نفل پڑھنے والے کو نصیب ہو گئی. پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے؟
اس 2 رکعت پڑھنے والے کو اتنا بڑا درجہ، اللہ کی قربت مل گئی، اللہ کا خاص فضل مل گیا. تو بولے اس نے ثواب سے بچنے کی نیت، ثواب ملنے کی نیت اور عذاب سے بچنے کی نیت سے نماز پڑھی تو اس کو ثواب ملا اور عذاب سے بچ گیا. لیکن یہ بندہ اخلاص کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کی قربت کو پانے کے لیے اس نے سجدہ کیا، اللہ کو راضی کرنے سبحان ربی الاعلیٰ پکارا، اس خیال سے پکارا تاکہ میں پکاروں اور میرا رب میری پکار اور صدا کو سن لے. میں رکوع کروں تو میں اپنے رب کو رکوع کر رہا ہوں، میرے رکوع کرنے کو میرا رب دیکھ لے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور اپنی کائنات سے سارا تعلق توڑا، اپنے مولا کے لیے بیٹھا اور اللہ نے اس کے بیٹھنے کو دیکھ لیا، اس کے رکوع کو دیکھ لیا، اس کے سجود کو دیکھ لیا. تو پروردگار عالم فرماتا ہے اے فرشتوں، ہر بندے پر تم رحمت برساتے ہو، سب پہ رحمت ہی برساؤ، مگر وہ دیکھو سب کے بیچ میں میرا ایک عاشق بیٹھا ہے جو میرے قرب اور رضا کے لیے سجدے اور رکوع کر رہا ہے، جو میری خوشنودی کے لیے رکوع کر رہا ہے، اور اس کا دل صرف اور صرف اللہ کے لیے آج سجدے اور رکوع کی طرف جھکا ہوا ہے. لہذا میرے فرشتوں اس پہ صرف اور صرف رحمت ہی نازل نہیں کرنا بلکہ اپنے خدا کی قرب بھی اس کو عطا فرما دو، خدا کا خاص فضل بھی اس کو عطا فرما دو، خدا کی خاص رحمتیں بھی اس کو عطا فرما دو. اور بلکہ جب امام دعا کرے میرا بندہ آمین کہہ دے تو سب کے حق میں دعا قبول فرما دو. معزز سامعین کرام، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں 40 جمع ہو جاتے ہیں ان 40 میں ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ان 40 میں ایک مقبول بندہ ہوتا ہے. تو معزز سامعین اکرام ذرا غور کیجئے، وہ مقبول بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلص ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے. اور یہ مخلصوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت نے شیطان ملعون سے کہا جا نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا. تو پروردگار عالم نے پوچھا، پروردگار عالم سے شیطان نے پوچھا اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے دے، میں تیرے بندوں کو گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں، بدکاریوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جا اجازت ہے کر لے. تو پریشان ہو کے پوچھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گناہوں میں بدکاریوں میں مبتلا کرنے کی بات کر رہا ہوں اور تو مجھے اجازت دے رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا ہاں میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، جا تو بہکا لے میرے بندوں کو. تو اللہ سے پوچھا اے اللہ آخر ایسی کیا بات ہے میرے مولا جس کی وجہ سے تو مجھے اتنی بڑی اجازت دے رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو زنا میں، چوری میں، گندگی میں، برائی میں پھنسا سکتا ہوں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا نادان، ہم نے تجھے قوت دی ہے اور اپنی قوت کا تو غلط استعمال کر کے لوگوں کو بدکاریوں، گناہوں، تباہکاریوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لے جا. ہم انہی گناہگاروں میں سے چند مخلصوں کو پیدا کریں گے، وہ مخلص کے ارد گرد میں بھی جو بیٹھ جائے گا اس مخلص کی برکت سے وہ بیٹھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، وہ بیٹھنے والوں کی توبہ کو قبول کر لیں گے. وہ میرے مخلص بندے کی تو نماز ہی ہے، ان کی صحبت میں بھی جو نماز پڑھ لے اس کی نماز کو بھی قبول کر لیا جائے گا. جب مخلصوں کی تعریف اللہ کی زبان سے ملعون شیطان نے سنا تو شیطان نے جو بات کہی اللہ رب العزت نے اس کو قرآن شریف میں یوں ارشاد فرمایا. ذرا غور کیجئے شیطان نے کیا کہا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کے اس بات کو رب العالمین یوں ارشاد فرما رہا ہے قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين. اے پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو بہکا لوں گا لیکن ان جماعت کو، ان اللہ والوں کو، ان مخلص بندوں کو میں ہرگز نہیں بہکا سکوں گا جو تیرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو تیرے لیے سجدے کرتے ہیں، جو تیرے لیے رکوع کرتے ہیں، جو تیرے لیے شب بیداری کرتے ہیں، جو تیرے لیے اپنے دن گزارتے ہیں، جو تیرے لیے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو قرآن درس دے رہا ہے بندوں کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو ڈیوٹی ادا کرنے کی خاطر، فرض ادا کرنے کی خاطر، عذاب سے بچنے کی خاطر، ثواب پانے کی خاطر پڑھتا ہے. اور دوسرا بندہ نماز پڑھتا ہے نہ اس کو ڈیوٹی کا فکر رہتی ہے، نہ اسے دوزخ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، نہ اسے ثواب کی تمنا ہوتی ہے، بلکہ وہ سجدہ اور نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کا یار اس سے راضی ہو جائے، اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے. وہ جس کے صدقے جی رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں
آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آج یہ جو فارمیلٹیز مینٹین کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سنایا جا رہا ہے تم داڑھی چھوڑو گے تو اتنا ثواب، مسواک کرو گے تو اتنا ثواب، رکوع کرو گے تو اتنا ثواب، سجدے کرو گے تو اتنا ثواب، یہ ساری باتیں حق ہے، نعوذ باللہ انکار نہیں ہے، سنانے والے غلط نہیں سنا رہے، صحیح ہے۔ لیکن دیکھیے مثال کے طور پر اس کو سمجھاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مولانا یہ بھی صحیح ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے یا گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو اس کے والد یا اس کا بھائی اس کے پیچھے بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں بریک مارنا چاہیے یا گیئر ڈالنا چاہیے یا ریس کرنا چاہیے یا پیر رکھنا چاہیے یا یوں ٹرن لینا چاہیے، ٹرن لیتے وقت ادھر دیکھا جاتا ہے، یہ ساری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ لیکن جب بچہ ماشاءاللہ سے پورا مکمل طور پر ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو اب اس کو ٹریفک کے اصول یا گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، بلکہ گاڑی اس کے ہاتھ میں دے کر ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ داڑھی چھوڑو اس کی یہ ثواب ہے، ٹوپی پہنو اس کا یہ ثواب ہے، مسواک کرو اس کا یہ ثواب ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ مگر یہ ٹریننگ کب تک چلتی رہیں گی؟ 60 سال کے بڑے بوڑھے شخص کو ہی بولنا پڑ رہا حضرت داڑھی چھوڑو، 50 سال کے شخص کو ہی بولنا پڑ رہا بھائی آپ کو اسلامی لباس پہنو اس کا یہ ثواب ہے، دسترخوان بچھاؤ۔ ارے کب تک ٹریننگ ہوتی رہیں گی؟ آخر ذمہ داری کب لیا جائے گا؟ یہ ٹریننگ مدرسوں میں ہوتی ہے، یہ ٹریننگ کی اللہ اور اس کے رسول نے ایک عمر دی ہے، کہا 14 سال تک جوان ہونے سے پہلے مکمل اسلام کی تربیت، مکمل ٹریننگ ایک بچے کی ہو جانی چاہیے۔ جب وہ 14 سال کا ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اب اس کو نماز کی یا کوئی روزے کی ٹریننگ نہیں، بلکہ میرے مصلی پر امام بنا کر کھڑا کر دیا جائے تاکہ اس کے کندھے پر ساری امت کی نماز کا بوجھ ڈالنے کی ذمہ داری اس کی سپرد کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، آج ضرورت ہے ہم اپنے مذہب کو سمجھیں۔ ہمارا مذہب ہم کو ہوس میں عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ عمل کر لوں گا تو یہ ثواب مل جائے، یہ عمل کر لوں گا تو یہ درجہ مل جائے، یہ عمل کروں گا تو یہ مقام مل جائے، نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اہل طریقت کا واقعہ ہے، اہل شریعت بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رابعہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت رابعہ کیا کرتی ہے، ایک ہاتھ میں مشال لیتی ہے جس کو آگ لگی ہوئی بھڑکتی ہوئی مشال لی، اور ایک ہاتھ میں بکیٹ لے لی جس میں بھرا ہوا پانی ہے، لے کر حضرت رابعہ نکل پڑی۔ تو ایک بزرگ کا سفر گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا ولیہ اللہ کی محبوب باندھی ہے، دیکھا کہ حضرت رابعہ بڑے جلال میں ہے، پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو جواب دیتی ہے دیکھتے نہیں ایک ہاتھ میں بکیٹ اور ایک ہاتھ میں مشال ہے۔ فرماتے اسی کو دیکھ کر تو پوچھ رہا ہوں، یہ کیفیت، یہ منظر، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا حالات ہیں؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں آج ہر مسجد میں نماز اس لیے ہو رہی ہے تاکہ مجھے یہ ثواب مل جائے، جنت میں یہ جگہ مل جائے، جنت میں یہ مقام مل جائے، اور ہر انسان گناہ سے اس لیے بچ رہا ہے تاکہ دوزخ کے یہ عذاب سے بچ جاؤں، یہ عذاب سے بچ جاؤں، یہ عذاب سے بچ جاؤں۔ تو حضرت رابعہ سے پوچھا اچھی بات ہے تم نے وہ دیکھا، تو یہ مشال اور بکیٹ سے اس کا کیا تعلق؟ فرماتی ہے یہ پانی اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں اور اس مشال سے جنت کو آگ لگا دوں، تاکہ آج کے بعد کوئی جنت کی ہوس یا دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرنے والا بن جائے، اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرنے والا بن جائے، مولا کو راضی کرنے سجدہ ہو۔ ارے اگر مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ بھی کہتا ہو تو خدا کی قسم اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس کے بغیر ورنہ مسلمان کا سب عمل بیکار ہے۔ ثواب تو مل جائے گا لیکن قرب الہی نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ ثواب تو مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنا خاص معاملہ نہیں رکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں بلایا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بلایا جائے گا، ان کی تعداد 70,000 محبوبوں کی ہوں گی، 70,000 ایسے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں خاص مقام پر اللہ بلائے گا۔
اور بلا کر فرمائے گا اے جنتیو، ہم نے تمہیں اتنی عالی شان ایسی برکت والی، رحمت والی، عزت والی، عظمت والی جنت تمہارے حوالے کر دی، کیا تم اپنے رب کے اس انعام سے خوش ہو؟ آپ سے اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے تو سجدے میں گر کے بولے مولا تیرا بہت بڑا شکر ہے پروردگار، اتنی بڑی جنت دے دیا. کیونکہ ہم لوگ جنت کے بھوکے ہیں، جنت ہماری ہوس ہے، جنت ہماری خواہش ہے، جنت ہماری تمنا ہے، اس لیے ہم اس میں گر پڑیں گے، سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، مولا تیرا شکر ہے، ہم تو لائق ہی نہیں تھے، تو جنت میں جگہ دے دی. لیکن وہ جو 70,000 محبوب ہوں گے، اللہ جن سے کہے گا میں نے تمہیں اپنی جنت تمہارے حوالے کر دی، اتنا بڑا انعام و فضل تم کو دے دیا، کیا تم خوش ہو؟ تو وہ بندے کہیں گے اے اللہ ہم خوش نہیں ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. وہ کہیں گے اللہ ہم خوش نہیں ہیں. پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا ہم کیا چاہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو چاہت میں زندگی گزار دی ہے، ہم نے تو چاہت میں زندگی گزار دی، ہماری چاہت تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ بس تو اتنا بتا کہ ہم نے جنت کے لیے نماز پڑھی تھی؟ اے اللہ تو اتنا بتا ہماری زندگی کے سارے اعمال کے کوئی ایک مقصد یہ جنت تھی؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے سجدے کیے تھے؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے جہاد کی تھی؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے روزے رکھے تھے؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے پہاڑوں، جنگلوں، بیابان اور عبادت گاہوں کو ہم نے سجایا تھا؟ اللہ جواب دے گا بندو تم نے جنت کے لیے کوئی عبادت نہیں کی تھی، تو پھر مولا جنت ہماری عبادت کا اور ہمارے عمل کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں اچھی بات ہے بندو، لو میں تمہارے لیے عرش پہ جگہ رکھ دیتا ہوں، لو ہم نے تمہارے لیے عرش پر کرسیاں سجا دیے، 70,000 نور والی کرسیاں عرش پر سجائی جائیں گی. اور کہے گا کہ میرے بندو جاؤ وہ عرش بری پر بیٹھ جاؤ، عرش اعلیٰ پر بیٹھ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے نور والی کرسیاں سجائی. پروردگار عالم سے وہ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کیا ہم نے وہ نور والی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے سجدے کیے تھے؟ سبحان اللہ. کہے مولا ہم کیا نور والی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے سجدے کیے تھے؟ کیا وہ کرسی ہماری تمنا تھی؟ کیا وہ عرش ہمارا مسکن تھا کہ ہم نے عرش کی محبت میں تجھے سجدے کیے تھے؟ تو مولا کہے گا نہیں کیے تھے. تو پھر پروردگار عالم پوچھیں گے بندو تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہتے ہیں اے اللہ تیرے اور ہمارے درمیان کے یہ پردے اٹھا، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ 70,000 پردے اٹھا کر اپنے بندوں کو اپنا دیدار سے مشرف فرمائے گا. اور فرماتے ہیں اللہ کی نورانی تجلی، نور والا جلوہ دیکھ کر وہ بندے چیخ ماریں گے اور کہیں گے اب ہماری تمنا پوری ہوئی، اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. 70 سال تک وہ دیدار الہی کا نشہ ان کے اوپر طاری رہے گا. جب وہ نشہ اترے گا پھر اٹھیں گے اور مولا پوچھے گا بولو اب کیا چاہیے؟ بولے مولا جب ہم نے جی بھر کے نہیں دیکھا تھا پھر دیکھنا چاہتے ہیں. مولا پھر جلوہ دکھائے گا اپنا، پھر چیخ ماریں گے، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. پھر 70 سال تک اللہ کا دیدار کا مزہ اور نشہ ان پر طاری رہے گا بے ہوشی میں. پھر اس کے بعد پھر جب ہوش آئے گا پھر تمنا کریں گے، اللہ پھر جلوہ دکھائے گا. فرماتے ہیں بس یہ سلسلہ عشق ایسا ہی چلتا رہے گا. اللہ اپنے محبوبوں کو اسی شان کے ساتھ رکھے گا، اور جب جب وہ تمنا کریں گے ان کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا جائے گا. عاشق یہ ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی اس لیے ہوتی ہے. معزز سامعین اکرام غور کریں اللہ سے کیسے پیار کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان سے مراد یہ انتہائی کمال کے درجے کا ایمان، انتہائی ایمان. ایمان کی بھی کئی کیٹیگریز ہے. ایمان بعض مرتبہ بالکل 70 شعبوں میں ایمان کو تقسیم کیا گیا. رسول اللہ فرمائے ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 ڈگریز ہیں ایمان کی. ان 70 ڈگریوں میں جو اعلیٰ درجے کی ڈگریز ہیں، اعلیٰ درجے کا ایمان جو ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ سے انتہائی محبت کرتے ہیں. انتہائی محبت، ایسی محبت اللہ سے کرتے ہیں کہ اس کی محبت میں
نہ انہیں اپنی خبر رہتی ہے، نہ اپنے گھر بار کی فکر رہتی ہے، نہ انہیں اپنی ذات میں کوئی مزہ آتا ہے، نہ انہیں کسی اور میں کچھ مزہ آتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتے ہیں، مکمل مولا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کی تفسیر میں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت بروز محشر اپنے سارے بندوں کے حق میں جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر چکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم اپنے وہی 70,000 محبوب جن کو جنت میں دیدار سے مشرف کیا جائے گا، انہی محبوبوں میں سے اور 70,000 فریق محبوبوں کو اللہ بلائے گا، بلا کر پروردگار عالم ان سے کہے گا ذرا دوزخ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور پھر کافروں میں جو شدید قسم کے کافر ہیں، ایسے 70,000 شدید، انتہائی شدید کافروں کو بلایا جائے گا، جو امام ہیں ان کے، جو ان کے گرو کنٹال بنے ہوئے، ان کو بلایا جائے گا، بلا کر کہے گا تم بھی ٹھہر جاؤ۔ اللہ کھڑا کر دے گا اور کھڑا کر کے کہے گا دیکھو میں خدا ہوں، یہ تم جس کی پرستش کر رہے تھے یہ خدا نہیں ہوتے۔ ایک ایک کو اللہ پکڑے گا اور ایک پتھر جس کو انہوں نے خدا بنا لیا اس کو دوزخ میں پھینکے گا، ایک جانور جس کو انہوں نے خدا بنا لیا ان کے سامنے اس کو دوزخ میں پھینک دے گا، ایک بت جس کو انہوں نے خدا بنا لیا اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، ساروں کو دوزخ میں پھینکے گا، پھینک کر کہے گا اے بت پرستو، تم ان کی پوجا و پرستش میں اپنے وقت کو، اپنے گھر کو، اپنے کام کو، اپنے کاج کو، اپنے وقت کو لگا دیا کرتے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہونا تم اپنے لیے جو ہے بندگی محسوس کرتے تھے، اب تمہارے خدا دوزخ میں جل رہے ہیں، تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ سارے 70,000 انتہائی درجے کے جو بت پرست ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ، جن کو ڈالنا تھا تو ان کو ڈال دیا، اب ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ یہ لوگ اپنے خدا کے ساتھ اتنی بھی محبت نہیں کرتے کہ خدا کو جلتا ہوا چھوڑ دیے، اپنے معبود کو، اپنے بت کو جلتا ہوا چھوڑ دیا اور خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ کہا نادانو، تم تو دنیا میں اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی محبت میں تم لوگوں سے لڑنا، مارنا، جھگڑنا، فتنے فساد پسند کرتے تھے۔ ارے نادانو، یہ میرے بندے ہیں، ذرا ان کو دیکھو، یہ میرے عاشق ہیں، میں ان کا خدا ہوں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ کہا اے میرے عاشقوں، 70,000 محبوبوں، ولیوں کی طرف، مخلصوں کی طرف اللہ توجہ کرے گا، کر کر فرمائے گا اے میرے عاشقوں، اگر میں یہ کہوں کہ تم دوزخ میں کود جاؤ اور میں راضی ہو جاؤں گا، تو سارے 70,000 بیک آواز ہو کر کہیں گے اے اللہ، تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، تو کہہ کے تو دیکھ، ہم دوزخ میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں اللہ تو کہہ کے تو دیکھ، تیری رضا کے لیے ہم وہاں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جو محبوب ہوتا ہے نہ وہ دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتا ہے، نہ جنت کی ہوس میں عبادت کرتا ہے، وہ صرف اور صرف مولا کریم کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی، بچوں، دوست و احباب، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، عزیزوں، کاروبار، تجارت، ملازمت، یا رات ہو کے دن، شب بیداری ہو کے شب روزی، ہر وقت بندے کا تصور صرف ایک ہو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب کہتے ہیں اے اللہ تو کہہ کے تو دیکھ، تیری رضا کے لیے ہم دوزخ میں کودنے بھی تیار ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھا، عاشق یہ ہوتا ہے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے وہ دوزخ میں بھی کودنے تیار ہو جائے، اور بدبختو تم کیسے عاشق ہو، اپنے خدا کو دوزخ میں چھوڑ کر خود بچنا چاہتے ہو۔ معزز سامعین کرام، قسم اللہ کی، اللہ نے اس پوری کائنات کو صرف محبت کی خاطر پیدا کیا، اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے خصوصی فیضان، خصوصی رحمت، خصوصی فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو جائے، جو اللہ کا عاشق بن جائے، جو اللہ کا دیوانہ بن جائے، وہ کامل انسان ہے۔ اب معزز سامعین کرام، اب ایک بات سن لیں، اب اللہ کے عاشق کی علامت، اللہ کے محبوب اور دیوانے کی علامت کیا ہے؟
اللہ کے عاشق اور دیوانے کی علامت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں محدث دکن حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسنات کی ایک پیاری حکایت بیان کرتا ہوں، ایک پیاری سی حکایت بیان کرتا ہوں۔ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، اور عشق میں وہ لڑکا انتہائی دیوانگی کی کیفیت کو پہنچ گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ جو لڑکی تھی وہ اللہ کے دربار سے جڑی ہوئی اللہ کی محبوبہ تھی، اللہ سے پیار کرتی تھی۔ جب اس کے حسن پر، اس کے جمال پر اس کی نظر پڑی تو یہ قابو نہ رکھ سکا، بے قابو ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ہر روز چوراہے پر نکڑ پر آتا، کھڑا ہوتا اور اپنی معشوقہ جس سے وہ عشق کرتا اس کو دیکھتا رہتا، اور روز یہ بچی، یہ لڑکی اس کو نظر انداز کرتے جاتی۔ ایک دن اس نے چاہا کہ یہ دیوانگی کی حدوں کو بڑھ رہا ہے، تو چاہا کہ اس کی دیوانگی کو ختم کرے۔ تو بولے جی اچھی بات ہے، کیا کیا جائے؟ تو سہیلیوں سے مشورہ ہوا، تو کہے کوئی ایسی شرط رکھ دے جس شرط میں وہ شخص ناکام ہو جائے اور وہ تجھ سے دور بھاگ جائے۔ تو بولے بات سمجھ میں آئی۔ تو لڑکی نے کیا کیا، اس عاشق کو بلایا، بلا کر اپنی سہیلیوں کے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا کیا تم مجھ سے عشق کرتے ہو؟ تو بولے جی ہاں، عشق ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ آپ کی محبت میں پاگل اور دیوانہ ہو چکا ہوں، نہ راتوں کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین ہے۔ تو بولے میری ایک شرط ہے، اگر تم عشق کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو کیا اس شرط پر عمل کر لو گے؟ تو بولے جی ہاں، میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بولے اپنے جسم سے سارے کپڑے اتار دو اور برہانہ پورے محلے کو جو ہے سیر کر کے آؤ۔ اس کا نیت یہ تھی لڑکی کہ شاید یہ بات پر وہ عمل نہیں کرے گا، لیکن وہ اتنا دیوانہ تھا کہ اسی وقت وہیں پر کھڑے ہو گیا اور کپڑے اتارنا شروع کر دیا، اور سارا محلہ دیوانوں کی طرح ننگا برہانہ گھوم کے پھر کے لڑکی کے سامنے آیا۔ جب آ رہا تھا تو ایک اللہ کے محبوب سے ملاقات ہو گئی، ایک عاشق اور دیوانہ مل گیا۔ تو وہ دیوانہ جو رب کا تھا اس نے کہا آج تیری یہ دیوانگی والی حالت، کل تک تو دانش مندوں میں، ہوشیاروں میں، خبرداروں میں تیرا خیال تھا، تیرا شمار تھا، تیرا وجود اچھے لوگوں میں تھا، آج تو دیوانوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب دیا سن، کل تک میں عاشق نہیں تھا، آج عاشق ہوں، عشق کا ثبوت دینے برہانہ پھر رہا ہوں۔ تو کہا نادان کس کا عاشق بنا؟ تو کہا فلاں خاتون کا، فلاں لڑکی کا عاشق بنا۔ تو بولے نادان، اگر تو لڑکی کے عشق میں اتنا دیوانہ ہے کہ تیرے کپڑوں کی تجھے خبر نہیں ہے، اور میں خدا کے دیوانہ، لوگ مجھے کہتے ہیں، مجھے کھانے کی بھی خبر ہے، مجھے پینے کی بھی خبر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا عاشق خود کو بھول جائے اور خدا کا عاشق سب کچھ یاد رکھے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کہتا ہوا وہ اللہ کا بندہ تو جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ پھر اسے خیال آیا، محبوب سے بات کرنے کا 2 منٹ کا فیض ملا، یہ خیال آیا میں دنیا کی فنا ہونے والی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا، اپنے کپڑوں کی خبر نہیں ہے۔ دنیا کی فنا ہونے والی محبت میں اگر یہ میری بیوی بھی بن جائے، 20 سال میرے ساتھ رہے گی، 40 سال میرے ساتھ رہے گی، 50 سال میرے ساتھ رہے گی، اس کے بعد اس کا اور میرا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک دن اگر نہ بنے تو بیچ میں طلاق بھی ہو سکتی ہے، زندگی نہ چلے تو 4-8 دن کے بعد رشتہ منقطع ہو سکتا ہے۔ جو فنا ہونے والا ہے میں اس کے لیے اتنا دیوانہ ہوں، تو جو رب مجھے سانس دے رہا ہے اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے، جو رب مجھے کھانا کھلا رہا ہے اس سے کتنا پیار کرنا چاہیے، جو رب مجھے پال رہا ہے اس کے اوپر مجھے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ جب خیال آیا، لڑکی کے پاس نہیں آیا، اللہ کے گھر جا کر توبہ کیا، کہا مولا اب تک اس کا دیوانہ تھا تو برہانہ تھا، اب تیرا دیوانہ ہو گیا ہوں، مولا معاف کر دے، سارے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ سچے دل سے، اخلاص سے گناہ سے توبہ کیا تو رب نے جواب دیا، لڑکی کی محبت نے تجھے برہانہ کر دیا، لے اللہ کی محبت نے تجھے ولی بنا رہا ہے، اللہ کی محبت تجھے ولایت عطا کر رہی ہے، اللہ نے اسے اس زمانے کے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ معزز سامعین اکرام، پتہ کیا چلا؟ جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں توبہ پر ولایت نصیب ہو جاتی ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے
وہاں سجدوں پر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں گناہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ایک بار کی توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت انسان کو ننگا کر دیتی ہے اور اللہ کی محبت ولی اور محبوبوں میں شامل کرا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کے محبوب بنو، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے دیوانگی اختیار کرو، اللہ کے عاشق بنو۔ بندوں کے عاشق بننے میں کوئی کمال نہیں، جو اللہ کا عاشق بن گیا وہ کمال ہے، جو رسول اللہ کا عاشق بن گیا وہ کامل ہے، جو اولیاء کا عاشق بن گیا وہ سرفراز ہے۔ جو دنیا کے عشق میں مال، دولت، عزت، کاروبار، تجارت، یہ ساری دولتیں، یہ سارے منصب، یہ سارے مراتب انسان کو نہ آج تک کہیں لے گئے نہ کہیں لے جا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ سے سچی محبت کریں گے، اپنے پروردگار سے سچا پیار اور عشق کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اس کی عشق میں دیوانگی کی حدوں کو اختیار کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے